قابل تعریف اور قابل ستائش اللہ رب العالمین کی ذات، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی بے شمار رحمتیں، عنایتیں، نوازشیں نازل ہوں۔ آج کے اس خطبہ میں کلام مقدس کی ایک چھوٹی سی سورہ کی چھوٹی آیت میں نے تلاوت کی۔ آیت کریمہ کا تعلق نبی کے مقام، مرتبے، اعجاز اور سربلندی کے تعلق سے۔ اللہ نے فرمایا پیغمبر آئے اس سورہ کا انداز بیان ہی، جس سورہ میں یہ آیت ہے، اس سورہ کا انداز بیان ہی بتا رہا ہے کہ نبی پاک جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو طرح کی تکلیفیں لوگ پہنچاتے تھے، جسمانی بھی اور ذہنی بھی۔ جسمانی، اوپر سے کوڑا ڈال دیتے، دھول ڈال دیتے اور دیوانہ مجنوں کہتے، پاگل کہتے۔ جسمانی تکلیف ہے، پتھر پھینک کر مار دیتے یا مارکے میں حملہ کر کے زخمی کر دیتے، یہ جسمانی۔ اور ذہنی تکلیف جلی کٹی باتیں کہہ کر نبی کے خلاف، نبی کے ذہن کو، ان کے دماغ کو ٹینشن دیتے تھے اور تکلیف پہنچاتے تھے۔ کبھی کہتے اس کا رب روٹھ گیا ہے، کبھی کچھ کہتے، کبھی کچھ کہتے۔ یہ تکلیفیں آپ برداشت کرتے رہے، آپ بھی انسان تھے، آپ بھی اولاد آدم سے ہیں، اور جس طرح انسان کو تکلیف ہوتی ہے جسمانی، روحانی، ایسے ہی آپ کو بھی تکلیف پہنچتی تھی۔ اور جب تکلیف پہنچتی تو اللہ اس کی دفاع کرتا، سورہ کا نزول فرما کر آپ کو مطمئن کرتا، تسلی دیتا کہ پیغمبر ان مکہ کے فریبیوں کے چکر میں کیا تب سے آئے آپ؟ نہ آپ پاگل ہیں، نہ دیوانہ ہیں، نہ مجنوں ہیں، یہ تو ذہنی جسمانی دونوں تکلیفیں آپ کو پہنچا رہے ہیں، پہنچائیں گے۔ ہر انبیاء کے ساتھ یہی سلوک قوم نے کیا ہے، آپ کے ساتھ بھی وہی طریقہ یہ لوگ اپنائیں۔ تو ان کی باتیں سن کر اپنے دل کو تکلیف میں نہ ڈالو۔ ہر موقع پر الحمدللہ اللہ نے آپ کا ساتھ دیا ہے۔ بڑے ادب، بڑے احترام، عزت کے ساتھ اللہ نے آپ کو القاب سے پکارے۔ اکثر مقام پر آپ کا نام اللہ نے نہیں لیا، بلکہ جس حال میں آپ تھے اللہ کو وہی حال پسند آیا، اور اسی حال میں اللہ نے آپ کو پکارا، آپ سے خطاب کیا۔ یا ایھا المزمل
یا ایھا المدثر، کبھی یہ کہہ کر اللہ نے آپ کی تعریف کی، یہ چادر کے اوڑھنے والے، یہ چادر میں لپٹے ہوئے، یہ لیٹنے کا وقت نہیں ہے، یہ آرام کرنے کا وقت نہیں ہے، اٹھو، تکلیفیں برداشت کرو، اٹھو، جاؤ دعوت دین کی تبلیغ کرو۔ اور اللہ کا شکر ہے، سب سے پہلی خاتون کہ جن سے آپ کا عقد ہوا، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ۔ جب عقد ہوا تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے کہا، اے اللہ کے نبی، خدیجہ بھی آپ کی، خدیجہ کا غلام بھی آپ کا، خدیجہ کی دولت اور پراپرٹی بھی آپ کی، آپ جہاں چاہیں اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ بہت ہمت بندھاتی تھی، کیوں؟ ہر موقع پر، ہر موڑ پر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ کا ساتھ دیتی تھی۔ کچھ اوباس پتھر پھینک کر مار دیتے، کہیں پیر پر لگتا، کہیں سر پر لگتا، کہیں چہرے پر لگتا، خون بہنے لگتا، گھر آتے کوئی دھول ڈال دیتا، کوڑے ڈال دیتا، گھر آتے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ کے سر مبارک کو جھاڑتی دھول سے، گرد و غبار سے، اور آپ کے کپڑے کو جھاڑتی اور کہتی، اے اللہ کے نبی، انبیاء کے ساتھ اس سے بھی برا سلوک ہوا ہے، آپ بالکل فکر نہ کریں، اگر اس طرف آپ کو تکلیف پہنچی تو یہ راستہ اپنائیے، اس گلی میں جائیے، دعوت دیجیے دین کی، دعوت کا کام آپ بند مت کیجیے۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے مرنے کے بعد، ان کی وفات کے بعد نبی کو بہت افسوس ہوا، کیوں؟ یہی ایک تھی جو آپ کی ہمت بڑھاتی تھی، آپ کا ساتھ دیتی تھی، سمجھاتی تھی، دین کے دعوت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جب اتنی اطاعت، اتنی فرما برداری، ایسی عزت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے کی نبی کی، تو اللہ بھی خوش ہوا۔ شوہر کی خدمت سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، اور دونوں کے حق میں بھلائیاں عطا کرتا ہے اللہ۔ جبریل کو بھیجا، جاؤ، اللہ جب خوش ہوا کہ بڑی عزت کر رہی ہیں نبی کی، نبی کے مقام کو، نبی کے مرتبے کو، نبی کے ذکر کو، نبی کے اعجاز کو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بہترین طریقے سے پہچان گئی ہیں، سمجھ گئی ہیں، اللہ نے عرش اعظم سے جبریل کو بھیجا، جاؤ، حکم دیا، جاؤ، فقرا علیہ السلام من ربہا، جاؤ خدیجہ سے کہو، جبریل جاؤ خدیجہ سے کہو کہ اللہ نے عرش اعظم سے تمہیں سلام بھیجا ہے، تمہاری اطاعت اور فرما برداری دیکھ کر۔ نبی کے مقام اور مرتبے کو جس طرح پہچانا ہے آپ نے، اسی حساب سے اللہ نے آپ سے اپنی رضامندی کا ثبوت دیا ہے۔ فقرا علیہ السلام من ربہا، خدیجہ آپ کے رب نے آپ کو سلام بھیجا ہے، ومنی، اللہ کے نبی گھر میں تھے، وہی آئی، جبریل نے پوچھا خدیجہ نظر نہیں آتی؟
ہاں گئی ہیں کسی کام سے، ابھی آ جائیں گی، بس چند ہی منٹوں میں دیکھتے ہیں خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے۔ دیکھا، کہا اللہ کے نبی خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں پیالہ ہے، کچھ آپ کے کھانے پینے کے لیے لا رہی ہیں شاید۔ جب وہ آ جائیں، میرے جانے کا وقت ہو گیا، جب وہ آ جائیں تو ان سے کہیے فقرا علیہ السلام من ربھا، آپ کے رب نے آپ کو سلام کہا ہے، اور میری طرف سے بھی کہہ دیجئے، وہ منی، کہیے جبریل نے بھی اپنی طرف سے سلام کہا آپ کو، اور کہیے وہ بشرھا ببیت فی الجنہ، جنت میں آپ کا بنگلہ شاہی محل تیار ہے، بشارت دے دے گا۔ نبی کی بات تو ابھی بتاؤں گا آگے، نبی کی بیوی کا یہ حال ہے، ان کا عرش اعظم سے سلام آتا ہے خدیجہ کے لیے، اطاعت کی تو سلام آیا، جبریل نے بھی سلام کہا، بشارت دی جنت کی، اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے۔ کبھی اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر آپ کو انشاءاللہ اب کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ مکہ والے جو کہتے ہیں کہنے دو، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے، دنیا کی بھی بھلائی، آخرت کی بھی بھلائی ہم نے آپ کو عطا کی، اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی عطا کی۔ دنیا میں اذان 5 وقت دی جاتی ہے، اور فرض نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، جہاں اللہ کی توحید کا ذکر آتا ہے، وہیں نبی پاک جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی ذکر نام کے ساتھ آتا ہے، ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالی نے جہاں اللہ کی توحید کا اقرار، وہیں توحید کے بعد رسالت کا بھی اقرار ضروری ہے۔ کوئی آدمی کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ، بالکل نہیں، جب تک کہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کرے گا تب تک اس کا ایمان قابل قبول نہیں۔ تو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ پیغمبر کے نام کو بھی شامل کیا۔ کیا مقام ہے نبی کا، کیا مرتبہ ہے نبی کا، کیا اعجاز ہے نبی کا، قربان جائیں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ وحد و ابا بکر و عمر و عثمان، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان بھی تھے۔ جب احد پہاڑ پر چڑھ گئے، فرجفا بہم احد، تو احد ایسے ایسے ہلنے لگا، کانپنے لگا۔ اللہ کے نبی نے کہا اسبت احد، وہاں ٹھہر جا، رک جا، ہلنا بند کر۔ اور ہلے تو کیوں نہ ہلے، اللہ نے قرآن میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اللہ نے فرمایا اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ڈھہ جاتا، گر جاتا،
چکنا چور ہو جاتا، اور قرآن جس پر نازل ہو رہا تھا، اس کے مقدر، اس کے نصیبے، اس کے مقام، اس کے مرتبے کا کیا پوچھنا، کیسے نہ ہلے وہ پہاڑ، کیسے برداشت کر پائے گا بوجھ کو؟ نزول قرآن کا زمانہ تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا اسبت وہاں ٹھہر جا، تجھے پتا ہے تیرے اوپر کون کون سوار ہیں؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ۔ آج تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید سوار۔ وہاں ٹھہر گیا۔ نبی تھے، صدیق سے مراد ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور شہیدان سے مراد عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما تھے۔ یہ ہے مراد۔ شارحین نے لکھا ہے، اس حدیث کے تعلق سے شارحین نے لکھا کہ احد پہاڑ نبی کے وزن کو برداشت نہیں کر سکا، اس لیے ہلنے لگا، کانپنے لگا۔ بعض نے لکھا ہے کہ خوشی میں ہلنے لگا، کانپنے لگا، اور بعض نے لکھا ہے کہ اللہ کے ڈر سے ہلنے لگا، کانپنے لگا۔ تینوں تشریحات اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی کا مقام تو وہ، نبی کا مرتبہ تو وہ، نبی کا اعجاز تو وہ کہ وہ پہاڑ بھی آپ کے وزن کو برداشت نہیں کر سکا، ہلنے لگا، کانپنے لگا۔ ایک حدیث سنن کبری بیہقی اور طبرانی، معجم کبیر طبرانی اور دارمی وغیرہ سے پیش کرتا ہوں۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے، کھینچتان کر حسن درجے تک یہ حدیث پہنچائی گئی ہے۔ بہرحال سمجھانے کے لیے یہ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کیف علمت انک نبی، اے اللہ کے رسول، آپ کو کب معلوم ہوا، کیسے پتا چلا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں؟ اللہ کے نبی نے بتایا اتانے ملکان وانا بباز بطحائے مکہ، میں بطحائے مکہ کی ایک جانب تھا، اتنے میں 2 فرشتے اللہ کے حکم سے آئے۔ اللہ کے حکم سے 2 فرشتے آئے۔ فوقع احدهما الى الارض وكان الاخر بين السماء والارض۔ ایک فرشتہ زمین پر آ گیا، ایک زمین آسمان کے درمیان معلق ہو گیا۔ فرشتے نے جو زمین پر اترا کہا ہوا کیا یہ وہی ہیں، وہی پیغمبر ہیں جن کے پاس ہم کو بھیجا گیا ہے ہم لوگوں کو؟ قال نعم، کہا ہاں یہ وہی ہیں۔ اللہ تعالی نے آپ کا روحانی تول کروایا، روحانی وزن۔ فرشتے نے کہا جن ہو برجل من امتہ، ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دوسری طرف ان کی امت میں سے ایک آدمی کو رکھ کر ذرا وزن کرو۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں فوزنت بہ فرجحتہ، میں اپنی امت کے ایک آدمی کے برابر تولا گیا، وزن کیا گیا تو میرا وزن بڑھا رہا، زیادہ رہا۔ فرشتے نے کہا جن ہو بے اثر،
ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دوسری طرف ان کی امت کے 10 آدمیوں کو رکھ کر تولو تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فوزنت بہم فرجاتہم، میں اپنی امت کے 10 آدمی کے برابر تولا جائے پھر بھی میرا وزن بھاری رہا۔ فرشتے نے کہا زنہو بمیت، 100 ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دوسری طرف ان کی امت کے 100 آدمیوں کو رکھ کر تولو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فوزنت بہم فرجاتہم، میں اپنی امت کے 100 آدمیوں کے برابر تولا گیا پھر بھی میرا وزن بھاری رہا۔ فرشتے نے کہا جنہوں بے الف، ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دوسری طرف ان کی امت کے 1000 آدمی کو رکھ کر تولو تو وزن کر تو اب دیکھو کس کا وزن بھاری ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فوزنت بہم فرجاتہم، میں اپنی امت کے 1000 آدمیوں کے برابر تولا گیا پھر بھی میرا وزن غالب رہا، بھاری رہا۔ فرشتے نے کہا سن لو، لو وزنتہ بامتہ لرجحہا، فرشتے ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دوسری طرف ان کی ساری امت کو رکھ دو تب بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن بھاری رہے گا۔ ہائے نبی آپ پر قربان، آپ کتنے مرتبے اعجاز کے حامل تھے کہ آپ کے وزن کے مقابل آپ کی ساری امت بے وزن، ہلکی، ان کا وزن ہلکا۔ اب یہاں ایک بات کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں اور اس اشارے سے آپ انشاءاللہ سمجھیں گے۔ بات سمجھانے کی ہے، سمجھ میں آ جائے۔ وحد پہاڑ پر چڑھے، وحد پہاڑ آپ کے وزن کو برداشت نہ کر سکا، کانپنے لگا اسے نبی کے ڈانٹنے پر خاموش، ہلنا بند۔ نبی اپنی امت کے مقابل تولے گئے، نتیجہ آخر میں کیا ہوا؟ ساری امت پر، اپنی ساری امت پر نبی پاک جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن ہائی فائی بھاری۔ جس کا وزن اس کی تمام امت پر بھاری، اس کی بات بھی بھاری ہوگی، اس کا کام بھی بھاری ہوگا، اس کی تقریر بھی بھاری ہوگی۔ ساری امت بے وزن، اگر کسی مولوی کسی اور کے قول فعل کو نبی کے قول فعل سے اگر ہم ٹکرائیں، نبی کی بات بھی بڑی ہوگی، بڑے کی بات ماننی ہوگی۔ معلوم ہوا نبی کے قول فعل تقریر کے مطابق کسی امتی کے قول فعل تقریر کو پیش نہیں کیا جائے گا۔ ہر معاملے میں، ہر موقع پر جب بھی پیش کیا جائے گا، اللہ کی کتاب قرآن اور اس کی تفسیر حدیث، نبی کی سنت حدیث، انہی دونوں سے جب بھی کوئی معاملہ آئے حدیث مانگو، حدیث پیش کرو۔ ابھی دیکھیے تبلیغ کے بہت طریقے ہوتے ہیں، علم بہت ضروری ہے، سبھی لوگ علم حاصل کرو ورنہ باریک باتیں سمجھ نہیں پاؤ گے۔ آج بڑی باریکی کے ساتھ اسلام پر حملے ہو رہے ہیں، اور اللہ تیرا بہت بڑا شکر ہے، تو نے نبی کے ورثہ علماء کو ایسا علم دیا کہ اپنے علم کی روشنی میں دندہ شکن جواب دیتے ہیں، وہ کوئی کامیاب نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نے عمر رضی اللہ عنہ کو کافر کہا، نعوذ باللہ۔ علماء
پیچھے پڑ گئے، سوال و جواب اس سے کیا، اور کرنے کے بعد سوال و جواب کرنے کے بعد کہا ٹھیک ہے، کس کو کافر کہو گے؟ قرآن میں آیا ہے، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، قرآن میں آیا ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے شہد پیا، کسی بیوی کے پاس حجرے میں گئے، اس نے کہا آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، یعنی پھولوں کی۔ مغافیر ایک قسم کا پھول ہوتا ہے جس سے بدبو آتی، تو ذرا دوسرے انداز میں انہوں نے کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا قسم اللہ کی اب شہد نہیں پیوں گا۔ فوراً اللہ کی طرف سے تنقید آئی، اصلاح ہوئی۔ ایک حلال چیز کو اپنی بیوی کی رضامندی کے لیے حرام کر رہے ہو اپنے اوپر، یہ کہاں کا وصول، کہاں کا طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی نے قسم کھایا اللہ کی حلال کردہ چیز، شاید حلال ہے، کھاؤ۔ نبی نے کہا کہ شہد اب پیوں گا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے خطا ہوئی، اللہ نے اصلاح کی، میری ہدایت عطا فرما دی مجھ کو۔ تو اگر کسی موقع پر اونچی آواز بلند کیا عمر اور ابو بکر رضی اللہ عنہما نے، تو ان کو تو کافر کہتے ہو، نام کسی کا نہیں لوں گا، ان کو کافر کہتے ہو۔ اور نبی کن کو کافر کہو گے؟ علم نہیں رہے گا تو کیا جواب دو گے؟ نبی کے مقام اور مرتبے پر جب آنچ آنے لگے گی اور حملے ہونے لگیں گے تو کیسے جواب دو گے؟ ان کے مرتبے اور مقام کو کیسے واضح کرو گے؟ تو اب ادھر نبی پر کیا حکم لگا رہے ہیں؟ علی نے بھی ایسے ہی، علی کے بارے میں بھی آیت نازل ہوئی، ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ جب قرآن سے دلیل دو گے تو انشاءاللہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، بس ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارے گا۔ قرآن کے سامنے کس کا مجال ہے، کس کی مجال ہے کہ وہ ٹکے؟ اب میرے بھائیو، میں آپ کو ایک طرف لے چل رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ میرے نبی کی نبوت میں، ہم سب کے نبی کی نبوت میں، نبی کی شریعت میں کسی غیر نبی کی یا کسی پیغمبر کی، کسی نبی کی شریعت نہیں چل پائے گی، بالکل نہیں۔ کیوں؟ ساری امت پر بھاری، نبی کی بات، نبی کا کام، قول فعل تقریر، ساری امت پر بھاری۔ تو جس کی بات بھاری، جس کا وزن بھاری، اس کی بات بھی بھاری بڑی، اس کا قول بھی بڑا، اس کا فعل بھی بڑا، تو بڑے کو چھوڑ کر چھوٹے پر عمل نہیں کیا جائے گا، بالکل نہیں۔ ایک مرتبہ مشکات کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر رضی اللہ عنہ توریت کا نسخہ لے کے پہنچے، اللہ کے نبی کا چہرہ بدل گیا۔ ابو بکر نے کہا عمر تم توریت کا نسخہ لیے ہو، نبی کا چہرہ بدلتا جا رہا ہے، غصے سے بدتر گئے۔ کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہ کے رب ہونے پر، دین کے اسلام ہونے پر، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ہونے پر راضی ہوں میں۔ اے اللہ کے نبی، میں یہ عمل کے لیے نہیں لے کے چل رہا ہوں، میں تو ایسے ہی ہاتھ میں لے کے آیا ہوں، عمل کے لیے نہیں۔ توریت آسمانی کتاب، انجیل آسمانی کتاب، زبور آسمانی کتاب، لیکن یہ بھی کتابیں ان کو رد و بدل کر دیا ہے اہل کتاب نے، اس لیے ان کتابوں پر بھی عمل نہیں۔ ایمان تو ضروری ہے، ایمان لائیں گے ہم کہ ہاں یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، اللہ نے ان کتابوں کو
نازل کیا، لیکن اہل کتاب نے ان کتابوں میں بڑی تحریف کی، رد و بدل کیا، اس لیے یہ قابل ایمان تو ہیں لیکن قابل عمل بالکل نہیں۔ یہ آسمانی کتاب ہے، قابل عمل نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا عمر تم توریت لے کے گھوم رہے ہو ہاتھ میں، سن لو کان کھول کر، لو بدا لکم موسیٰ واتبعتموہ وترکتمونی لظللتم عن سواء السبیل۔ تم توریت لے کے گھوم رہے ہو، اگر آج موسیٰ پیغمبر ہوتے اور تم ان کی اتباع کرتے، مجھے چھوڑ دیتے، تو لظللتم عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے بھٹک جاتے۔ موسیٰ کی شریعت میری شریعت میں نہیں چلے گی، چلے گا تو سکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کا مقام بلند، جو اعجاز والے، جن کو اللہ نے سربلندی عطا کی، جن پر اللہ نے قرآن نازل کیا، جن کو اللہ نے اچھے القاب سے یاد کیے، چلے گی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلے گی، ان کی شریعت چلے گی، کسی غیر کی نہیں۔ کہا عمر سن لو کان کھول کر، وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي لَاتَّبَعَنِي، اگر آج موسیٰ ہوتے میری موجودگی میں تو موسیٰ میری اتباع کرتے، میری، کسی غیر کی نہیں، میری۔ جب ہمارے نبی کی نبوت میں، ان کی لائی ہوئی شریعت میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت نہیں چل سکتی، تو موسیٰ جیسا جلیل القدر آدمی کون ہے نبی کی امتی میں کہ اس کی بات مانی جائے، قرآن ٹھکرا دیا جائے، حدیث ٹھکرا دیا جائے، نبی کی شان میں گستاخی کی جائے؟ بتاؤ اور یہ موسیٰ کلیم اللہ کی بات ہو رہی ہے، جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، ان کی بات ہو رہی ہے، ان کی شریعت نہیں چل سکتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا انشاءاللہ، لیکن وہ اپنی عیسوی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، آئیں گے تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں گے، اپنی عیسوی شریعت پر نہیں۔ کیا مقام سنو گے نبی کا؟ کیا تاثر ملا آپ کو؟ کیا تاثر دو گے آپ کو غیروں کو؟ کیسی دعوت پیش کرو گے اوروں کے پاس؟ میرے بھائی، ہم سب کچھ چھوڑنے کے بعد اللہ کی کتاب قرآن، دو ہاتھ اللہ نے دیے نا مجھ کو، دو آنکھ دیے نا مجھ کو، دو کان دیے، نہ تیسرا ہاتھ، نہ تیسری کتاب، نہ تیسری آنکھ، نہ تیسری کتاب، ایک ہاتھ میں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب لو، دوسرے میں نبی کی سنت حدیث لو اور اسی پر عمل کرو، انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی نہیں۔ اور جب ادھر ادھر اگر مگر کی آرکیٹ مارکیٹ میں اور جو ہے بازاری نسخوں پر عمل کرو گے اور ان کی سنو گے تو کبھی کامیابی نہیں ملے گی، بس ایسے ہی ہم سزا پاتے رہیں گے، فٹ بال بن کر، کوئی ادھر سے مارے گا لات سے ادھر جائیں گے، کوئی ادھر سے مارے گا ادھر آئیں گے۔ ہمیں جو رسوائیاں ہو رہی ہیں، ہمیں جو ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب قرآن، نبی کی سنت حدیث چھوڑ دی، جس کی سزا ہم کو مل رہی ہے۔ آج ابھی موقع ہے میرے بھائیوں، سنبھل جاؤ، قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی اور کتاب پر عمل نہ کرو، قابل عمل، قابل قبول نبی کا قول فعل تقریر ہے کسی کا ایسا۔ اللہ تو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تو ہم لوگوں کو دین اسلام پر صحیح طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو گمراہی سے بچا، شرک سے بچا، بدعت سے بچا۔ اللہ اپنی کتاب قرآن، اپنے نبی کی سنت حدیث پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔